اور وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال کے اپریل کے کمپیریزن میں اس سال کے اپریل میں تقریباً 70% اموات کا اضافہ ہوا ہے. لیکن ایسے وائرس میں جس کے اندر ابھی ریسرچ آن گوئنگ ہے اور چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, اس کے اندر یہ رسک ہمیں لینا چاہیے. آپ سجیسٹ کرتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر کہ ہم لوگوں کو ہرڈ امیونٹی والا ریسک لینا چاہیے؟ بالکل. آپ دیکھیں نا, ایک منٹ, سویڈن نے لیا ہے, کل نیوزی لینڈ کی میڈم نے آ کے جو ہے خاتون پرائم منسٹر نے اس نے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے ہمارے آلریڈی لوگوں کے اندر بہت امیونٹی ہے. ٹھیک ہے, لوگ شاید احتیاطی تدابیر کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر ٹیسٹنگ بڑھ جائے تو یہ حالات ہمیں اور بھی زیادہ ابتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. فی الحال پاکستان میں تقریباً 15,300 کے قریب کیسز ہیں جو کہ کرونا وائرس کے ہیں, اور اموات کی تعداد 350 سے بڑھ کر تیزی سے 350 کی طرف جا رہی ہے. اور ایسے میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 400 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں, اور تقریباً آدھا درجن سے زائد جو ہے اموات واقع ہو چکی ہیں. اس صورتحال کے اندر ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی بہت مسائل سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فریٹرنیٹی اس حوالے سے کیا کہتی ہے, اس بارے میں بھی جانیں گے. مختلف آراء ہیں ڈاکٹرز کے اندر بھی, کیونکہ یہ وائرس بہت نیا ہے, اسی لیے اس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. سب باتیں ایکسپیریمنٹیشن کی بیسس کے اوپر ہی کہی جا رہی ہیں. جو مہمانان میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ڈاکٹر ستائش شہریار موجود ہے ہمارے ساتھ, جو کہ ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے. پہلے ابھی کچھ عرصے پہلے تک اے ڈی سی راولپنڈی تھی. ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر ستائش, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو, پلیزر ہیونگ یو. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب موجود ہیں, جو کہ پیتھولوجسٹ ہیں اور چیئرمین ہیں پاکستان گرین ٹاسک فورس کے بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ان دی شو. ستائش, سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے. ایک تو چیلنج یہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے تھا کہ چلیے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, لوگوں کو سیدھا سیدھا بند کرنا ہے کہ آپ گھر پہ رہیے اور باہر مت نکلیے. لیکن اب جیسے جیسے لاک ڈاؤن ایز ہو رہا ہے, اسمارٹ کہہ لیجئے, سافٹ کہہ لیجئے, جو بھی نام دے دیجئے, ایسے میں لوگوں کی باہر آمد و رفت بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے, اور لوگوں کو بٹھانا بھی گھر پہ مشکل ہو گیا, اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے کہا ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بٹھانے والے. پھر ایڈمنسٹریشن اس چیلنج سے کیسے نبردآزما ہوتی ہے؟ بیسیکلی اب ہم لوگوں کا جو مین ایمفسس رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کانگریگیشن ہوتی ہے لوگوں کی, وہاں پہ ہم پریونٹ کریں. اگر آپ ویسے بھی جا کے دیکھیں, آؤٹ سائڈ ڈپارٹمنٹل سٹورز دیکھ لیں, یا جہاں پہ بھی آپ کے ابھی جو شاپس الاؤڈ ہیں ٹو بی اوپنڈ, وہاں پہ بھی not everybody is being allowed in. وہ کیو بنا کے سوشل ڈسٹینسنگ کر کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے you must have seen pictures of those circles that are drawn outside banks. وہاں پہ بھی اب what the maximum that we can manage right now is to emphasize on social distancing. ٹھیک ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر آپ کی جو مساجد ہیں, آلدو ہمیں مطلب اجازت دے دی گئی ہے, لیکن وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ مطلب ایوری نائٹ آپ کا سارا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے along with پولیس وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ رش نہ ہو, جو آپ کا 6 میٹرز کا ڈسٹینس ہے وہ آبزرو ہو رہا ہے. سو اب جو ہمارا ایمفسس رہ گیا ہے یا جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہجوم اکٹھے نہ ہوں. اچھا, یہ لوگوں کے ہجوم اکٹھے نہ ہونا, لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ 6 فٹ دور رہیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا, کیونکہ لوگ بولیں گے کہ ہم تو اپنے بیسس کے اوپر یا ہم اپنے رسک کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں بات کرنے سے آپ روک تو نہیں سکتے, یہ تو ہمارے بیسک رائٹس ہیں. بیسک رائٹس کی پھر بات آ جاتی ہے. ایسے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے آپ لوگوں کا, یا اس کے علاوہ کوئی پنشمنٹ کا طریقہ کار بھی ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی ان کو اس وقت پتا تو ہے کہ دا گورنمنٹ ہیز دا پاور. ٹھیک ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے, ساتھ میں آپ کی پولیس بھی ہوتی ہے, ساتھ میں آپ کا نیچرلی لوگ کوآپریٹ بھی کریں. فار ایگزامپل مساجد کے اندر آپ کے جو ہمارے کلیرکس ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, دے ہیو انہوں نے مطلب گورنمنٹ کے ساتھ یہ اگریمنٹ کی ہے کہ یہ فالو تھرو کریں گے. رائٹ, جو آپ کے ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں اکثر آپ دیکھیں سینیٹائزر ہیں باہر. ٹھیک ہے, وہ آپ کے بولز لگ گئے ہوئے ہیں, وہ آلدو اسٹل کنٹروورشل ہے وہ جو آپ کا سینیٹائزر ڈور ہے, لیکن وہ لگ گئے ہیں. سو یہ نہیں ہے, پیپل کوآپریٹ کر رہے ہیں لوگ ایز سچ, اس طرح سے نہیں ہے. obviously اگر نہیں کریں گے, سیکشن 144 ہمیشہ ہر ڈی سی کے پاس ہے. there are other things اور پھر آگے اس کے تحت پاکستان پینل کوڈ 188. ڈاکٹر جمال, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے دس پوائنٹ ان ٹائم, اور ریٹ بڑا تیز ہو گیا ہے. اس کا R0 فیکٹر ڈاکٹر صاحب ہمیں کب پتہ چلے گا؟ بیکاز انفلوئنزا کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا R0 فیکٹر کیا ہے, باقی تمام بیماریوں کے بارے میں پتہ ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ ایک شخص کرونا وائرس کا
کا کتنے لوگوں کو افیکٹ کرے گا یا انفیکٹ کرے گا. ڈو یو تھنک کہ اس کے بارے میں پاکستان کے ڈاکٹرز یا پاکستان کے ریسرچرز اینڈ سائنٹسٹ کچھ پیش رفت کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ ہمیں اب جو ہے نا اسٹڈی کی طرف اور ریسرچ کی طرف آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے لیکن آپ نے اتنی اچھا پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کس طرح پھیل رہا ہے. مثال کے طور پہ نیو یارک جہاں اس وقت سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ چل رہی ہے, وہاں ایک ڈاکٹر اسکاٹ ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست ریسرچ کی. انہوں نے یہ کیا کہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے, یہ ذرا مختلف ٹیسٹ ہے جو ہم جس پہ زیادہ زور اسی کام پہ لگیں گے, پی سی آر. انہوں نے یہ کیا کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کی کوالٹی یہ ہے کہ ایک تو آپ کی قوت مدافعت کو بتاتا ہے, نمبر ایک. دوسری ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک سنگل ڈراپ بلڈ لیتے ہیں اور کھڑے ہو کے وہیں بندے کو بتا دیتے ہیں تجھے کورونا کی امیونٹی ہو چکی ہے یا یو سسپیکٹڈ ہے فار کورونا. انہوں نے یہ کیا کہ 1 لاکھ بندوں کو اکٹھا کیا اور یہ ریسرچ چھپی ہے ابھی 3-4 دن پہلے, اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جیسے میں اور آپ, یہ اور یہ, مطلب ضروری کہ جن کو انفیکشن ہوئی تھی ان کو انہوں نے چیک کیا. انہوں نے رینڈملی ایک اسٹیٹسٹک نکالا تو پتہ چلا جو مورٹیلیٹی ریٹ جو امریکہ میں 7 سے 8% ہے, یعنی کہ ہر 100 میں سے جو 8 بندے مر رہے ہیں, دیٹ ہیز کم ٹو 0.1 to 0.2%. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اب میں بھی یہی زور دے رہا ہوں اپنے ملک میں کہ ہمیں اب ایک اسٹڈی اینٹی باڈی کی کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومت پاکستان اینٹی باڈی ٹیسٹ کی اجازت نہیں دے رہی, جبکہ امریکہ, برطانیہ اور آپ کے جرمنی میں اس کی اجازت اور اس پہ ٹرائل ہو رہے ہیں باقاعدہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کیوں حکومت اجازت نہیں لے رہی؟ کوئی اس کے پیچھے الٹیریئر موٹیوز ہیں, کوئی مسئلہ ہے, کیا ایشو؟ نہیں موٹیو نہیں ہے, شاید وہ ابھی اس چیز کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں پا رہے. اس کی وجہ ہے کہ ان سے بہت ایک غلط لیٹر نکل گیا شروع کے دنوں میں, ابھی بھی جس پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ کو دنیا مان رہی ہے اور ایون کچھ کمپنیاں ایف ڈی اے نے اپروو کر دی ہیں. ایف ڈی اے جو آتی ہے وہ امریکہ کی ایک ایسی اتھینٹک ہے کہ جب وہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے تو سارے ملک پابند ہوتے ہیں کہ اس کی کٹوں کو استعمال کر سکتے ہیں. مطلب میرا خیال ہے اس پہ کام حکومت اب کر رہی ہوگی, کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میں عطاء الرحمان کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی اینٹی باڈی پہ زور دے رہے تھے. ریسورس کی بات کریں ڈاکٹر صاحب تو پھر ہمارے یہاں میڈیکل ریسورسز, ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ کم ہے ان کمپیریزن ٹو دا کنٹریز جو کہ ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اٹلی کو دیکھ لیجیے, اسپین کو دیکھ لیجیے, فرانس کو دیکھ لیجیے, یو کے کو دیکھ لیجیے, حالات بڑے برے ہیں ادھر. ہمارے یہاں اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابھی تک اتنے کیسز نہیں آئے, یا پتہ نہیں ہم نے ٹیسٹ اتنے نہیں کرائے, لیکن اموات کی شرح ان ممالک کے کمپیریزن میں بہت کم ہے. اس کو اسی طرح مینٹین کرنا یا اس سے بہتری کی طرف لے کر آنا کیسے پاسبل ہو؟ دیکھیں یہ پھر بہت اچھا سوال کیا, مجھے خوشی ہو رہی ہے, آپ سوال بڑے اچھے کر رہی ہیں. دیکھیں نا, آپ نے اموات کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے آج 15,000 ہیں, بیسیکلی یہ 15,000 نہیں ہے. اگر میں امریکہ والی اسٹڈی سے کمپیئر کروں تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے 30,000 لوگوں کو آلریڈی ہو چکا ہے, کیونکہ اس وائرس کی ایک کوالٹی اور ہے کہ یہ جو ینگ بندوں کو اٹیک کر رہا ہے نا, ایڈلٹ ہو گئے, ینگ ہو گئے, 20-25 کے درمیان کو, ان میں بہت ساروں کو ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کورونا ان میں چلا گیا اور ہو گئے سیمپٹنگ, گھر بھی چلے گئے وہ. تو یہ اسٹڈی امریکہ میں وہی ہوئی تھی. نمبر 2, اموات کی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں بہت کمی ہے, اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ وائرس جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے. اس دن ٹرمپ نے وہاں بالکل ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ کہا کہ ٹمپریچر از پلینگ این امپورٹنٹ رول. پاکستان میں ملیریا بہت زیادہ کامن ہے, اس کا بھی اسٹڈی ہو رہی ہے کہ ملیریا جن لوگوں کو ہو چکا ہے ان میں کرونا کی امیونٹی پیدا ہوتی ہے. ایون ایک اور اسٹڈی ہو رہی ہے بی ایس سی جی یعنی ٹی بی کی جو ویکسین جن لوگوں میں, وہ تمام ممالک دیکھیں آپ, جاپان, کوریا, سنگاپور, یہاں بی سی جی ویکسینیشن ہوتی ہے, ان میں بھی امیونٹی, ان کی مارٹیلٹی ریٹ 1% کم ہے. پاکستان میں بھی مارٹیلٹی ریٹ اگر آپ صرف کے پی کو نکالیں, کے پی کے میں تھوڑی سی زیادہ ہے, مے بی ڈیو ٹو افغانستان کے بارڈر کے, کیونکہ موومنٹ بہت ہے. ادروائز اگر آپ نکالیں تو یہ 1.6% بن رہی ہے پاکستان کی. لیکن اگر آپ یہ اینٹی باڈی اسٹڈی کر لیں تو یہ بھی 0.1-0.2% پہ آ جائے گی مارٹیلٹی ریٹ. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم اگنور کریں, آپ قبرستانوں کا ڈیٹا نکلوائیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر پہلے 100 لوگ کسی قبرستان میں فوت ہو گئے, نارملی ہو رہے تھے, آج کل 70 یا 80 فوت ہو رہے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کا مسئلہ ہے, ہم مان لیتے ہیں ہمارے ملک میں موت بہت ہو رہی ہے, تو کہاں دفن ہو رہے ہیں وہ؟ نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر تو میری فیصل عیدی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال کے اپریل کے کمپیریزن میں اس سال کے اپریل میں تقریباً 70% اموات کا اضافہ ہوا ہے. لیکن ایسے وائرس میں جس کے اندر ابھی ریسرچ آن گوئنگ ہے اور چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, اس کے اندر یہ رسک ہمیں لینا چاہیے, آپ سجیسٹ کرتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر؟
کہ ہم لوگوں کو ہرڈ امیونٹی والا ریسک لینا چاہیے. بالکل آپ دیکھیں نا ایک منٹ, سویڈن نے لیا ہے, کل نیوزی لینڈ کی میڈم نے آ کے جو ہے خاتون پرائم منسٹر نے اس نے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے ہمارے آلریڈی لوگوں کے اندر بہت امیونٹی ہے. گندا پانی پیتے ہیں, گندی خوراکیں کھاتے ہیں, گندی دوائیں لیتے ہیں, جعلی چیزیں لیتے ہیں. گڑبڑ تھی ڈاکٹر صاحب, لیکن آج فائدہ دے گئی ہے. لیکن تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. وقت ختم ہو گیا ہے, شو کو یہیں ختم کرنا پڑے گا. ڈاکٹر ستائش شہریار صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن مختلف آرا پاکستان کے اندر موجود ہیں.